الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وحدت الوجود میں آخری بات یہ باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وحدت الوجود میں وجود اور موجود وہ ایک ہی ہے، اور موجود در عین کثرت کے وحدت رکھتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ اور ہم کائنات کا وجود ایک ہی وجود ہے، مفہوم و مصداق کے اعتبار سے ایک ہی وجود ہے، لیکن اس طرح ایک ہی وجود ہے کہ اب جو ہے آغا ملا صدرہ کے بیان کو لے کر آ گئے، کہتے ہیں وہ اس طرح کہ کائنات میں کسی کا کوئی وجود نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی کا وجود ہے، اور یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، انسانوں، گھوڑا، گدھا، کتا، یہ مختلف چیزیں جو نظر آ رہی، یہ اس نور کے ظہور کی کثرت نظر آ رہی ہے، یعنی یہ اس کے تجلیات ہیں، اللہ کے نور کے تجلیات مختلف جگہ پر ظاہر ہو رہے ہیں، ظہورات ہیں، شؤونات ہیں، نعوت ہیں، اور ایک شمع ہے کہ جو اللہ کے نور کی شمع ہر جگہ روشن ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ بجلی ایک ہی بجلی گھر ہے، لیکن یہ لیمپ بھی جل رہا ہے، وہ لیمپ بھی جل رہا ہے، یہ لیمپ بھی جل رہا ہے، یہ اس بجلی گھر کے وہ شمع ہے، یہ لیمپ جو جل رہا ہے وہ بجلی گھر کا ایک حصہ ہے، نہیں اصل وجود تو اسی بجلی کا ہے، نہیں یہ تو اس کی خالی وہ تجلیات ہے جو ظاہر ہو رہی، ظہورات ہے کہ جو ظاہر ہو رہا ہے، اصل تو بجلی گھر ہے، نہیں وہ بجلی گھر کی طرح ہے، وہ بجلی گھر وجودات کا بجلی گھر ہے، وہ اس لیے کہ فیاض علی الاطلاق فیض وجود بخش رہا ہے، وہ مطلقاً فیض وجود بخش رہا ہے۔ آپ کو بجلی کے اندر کیا بجلی ایک ہی آ رہی ہے، لیکن لیمپ دیکھے کتنے سارے جل رہے ہیں، اس طرح ہم اللہ کے لیمپ کی طرح ہے کہ جل رہے ہیں، لیکن اصل وہ اللہ کی بجلی ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کی بجلی کا مطلب اللہ کا جز نہیں ہے، کل بیان کیا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا نفخت فیہ من روحی، وہ روحی کا مطلب جو ہے اللہ کے اشراقات ہے، جس طرح سورج کی شعاعیں چمکتی ہے، وہ سورج کی شعاعیں ہم میں چمک رہی ہے، ہمارا اصل کوئی وجود نہیں ہے، اصل تو وجود اللہ ہی کا ہے، ہم میں اللہ کے سورج کی شعاعیں چمک کے تجلیات ظہورات ہم میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ تھا آغا ملا صدرہ کا نظریہ۔ جی لازمہ بھی نہیں، اس کی شعاع ہے بس، جس طرح سایہ اور ضد سایہ ہوا کرتا، ہم اللہ کا سایہ ہے، وہ کوئی جو ہے سایہ کے اندر اس آدمی کی حقیقت سایہ میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتی، ایک سایہ ہے، یا تصویر اور ضد تصویر جو کہتے ہیں، تصویر جو ہے وہ انسان کا جز تو تصویر نہیں ہے، وہ تو کاغذ ہے، نہیں ہم تو کاغذ کی طرح ہے جو تصویر نظر آ رہی ہے، وإلا اصل جو ہے وہ صاحب تصویر ہوا کرتا ہے۔ اعتبار جی تجلی لیمپ جل رہی ہے نا، تو ہم بھی وہ جل رہے ہیں، اللہ کے جو ہے شعاؤں کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں،
ہم روشن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں وحدت الوجود ہے وہ، یعنی وجود صرف اللہ کا ہے بس، اور کسی کا کوئی وجود نہیں. جی نہیں، ابھی تو بات آگے بڑھے گی تب پتہ چلے گا ابن عربی کا نظریہ. کون سا والا؟ ہاں اللہ کے علاوہ کسی کو، البتہ ابھی تک تو جو ہے ملا صدرہ کا نظریہ پیش کر رہے ہیں. کیا ملا صدرہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملا صدرہ کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کی طرح اللہ کی تار ہر جگہ جوڑی ہوئی ہے اور ہمارے لیمپ روشن ہو رہے ہیں. بجلی گھر ایک تمثیل و تشبیہ ہے کہ جس طرح تشبیہ ہے کہ وہ اصل روشنی جو ہے بجلی کی وجہ سے آ رہی ہے. تو فیاض علی الاطلاق کے فیض وجود کی بجلی چل رہی ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات جگمگا رہی ہے اور اس سے تعدد وجود نظر آ. وہ حقیقت میں وہی سورج کا وجود ہے جو پروردگار عالم کا وجود ہے. اس کی شعاعیں چل رہی ہے ساری، اس کی شعاعوں کا اثر ہے کہ کائنات جگمگا رہی ہے. یہ تھا ملا صدرہ کا نظریہ. اور آغا ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام اور عرفاء اعظم جو اہل کشف و یقین ہے، یہ اصل میں ان کا بھی یہی نظریہ ہے. اولیاء کرام اور عرفاء اعظم جو اہل کشف و یقین ہوا کرتے ہیں، اصل یہ ان کا نظریہ ہے جس کو آغا ملا صدرہ نے آخر میں امضا کیا ہے اور کہا کہ یہی نظریہ صحیح ہے. آغا ملا صدرہ کی بات کر رہے ہیں ابھی. آغا ملا صدرہ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب ہے نا کہ جو ہم اصل نقطے پہ پہنچے ہیں. ابھی تک تو خالی ہوائی باتیں کر رہے تھے، اب ہے اصل میں نقطے پہ پہنچے ہم. اور اس سے کثرت وہمیہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی آدمی ہے، کوئی مرغی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی گائے، یہ سب کثرت وہمیہ ہے. یہ خالی ہمارا خیال ہے کہ ہم وجود رکھتے ہیں. اصل وجود وہی بجلی کا وجود ہے جو چل رہا ہے، ورنہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے اصل میں. یہ خالی وہمی اور خیالی کا ہم موجود ہے، اصل تو اس کا ہی وجود ہے. جب یہ اتنی بیکار چیزیں، یعنی ہمارا اپنا وجود ہی بیکار ہو گیا، تو وہ جو حکومت کے عہدے اور بڑے بڑے جو ہے وہ وزیر اعظم بننا اور جو ہے صدر بننا اور وزیر بننا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اور بھی غلط ہے، وہ تو سب اعتباریات ہیں. جب ہماری اپنی کچھ حقیقت نہیں ہے تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو یہ جو ہے حسن زادہ آملی جو اس زمانے میں سب سے بڑے فلاسفہ اور عرفا میں سے شمار ہوتے ہیں، قم میں ہوتے تھے، اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، ہمارے زمانے میں ہوتے تھے. جی ہاں ابھی زندہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں، انتقال ہو گیا. اچھا اچھا، تو بہت بڑا استفار. ایک دفعہ وہ کتاب پڑھا رہے تھے عرفان کی، ہم بھی جاتے تھے اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا حاصل کرنے کے لیے. تو کچھ دنوں بعد انہوں نے درس بند کر دیا. کہا کہ کیوں بند کر دیا؟ پورا کمرہ بھر جاتا، رش ہوتا تو بہت. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کی سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا ہے، تو میرا بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ درس ہی بند کر دیا انہوں نے. تو عرفانی بات ایسی ہوتی، کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہے نا. ہاں وہ تو آپ کہہ رہے ابھی آخوئی کا بیان سنیے گا. وہ آخوئی بھی یہ کہہ رہے کہ لم یظہر لنا الی الان حقیقت ما یریدونہ من ھذا الکلام. اب بتائیے، اب آخوئی کہہ رہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں.
کہتے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہنا چاہ رہے آغا ملا صدرہ نے. جب آغا ملا صدرہ کی بات آغا خوئی کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو باقی اور کسی کو کیا سمجھ میں آئے. دیکھیں خوئی نے کہا لم یظہر لنا، ہمارے لیے ابھی تک پتہ نہیں چلا، الی الآن ابھی تک، یعنی حقیقت ما یریدونہ کہ حقیقت اس چیز کی جس کا یہ لوگ ارادہ رکھ رہے ہیں، عرفاء اور جو ہے اہل کشف و اہل یقین کیا ارادہ رکھتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. من ھذا الکلام، اس کلام سے کہ خالی اللہ کا وجود ہے، باقی سب اس کے تجلیات ہے. یہ اس کی حقیقت میں بھی نہیں سمجھتا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ. کیوں آخوئی کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کا وجود ہے، مرغی کا وجود ہے، کتے کا وجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وجود کا انکار ہی کریں؟ نہیں، یہ تو بدیہیات کا انکار ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عام اللہ صدر کیا اہل کشف و اہل یقین کہنا چاہتے ہیں. یہ میری ابھی فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو جب جو ہے ان گہری باتوں کو اتنے بڑے بڑے فقہا نہیں سمجھ رہے ہیں تو باقی ہم جو ہے بچے کچے کیا سمجھیں گے نا. بہرحال کہتے ہیں آخوئی آگے بڑھ کر کے کہ جو کچھ بھی ہو یہ اس نظریے کہ اسے کفر و نجاست نہیں آیا کرتی ہے جب تک کہ اس کے توالی فاسدہ لازم نہ آئے. توالی فاسدہ کیا ہے؟ یا تو واجب تعالی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، وحدت کا انکار کرے، یا رسالت کا انکار کرے، یا معاد اور قیامت کا انکار کرے. تب تک جب تک ان تین چیزوں کا انکار نہیں کرتے تب تک کفر لازم نہیں آتا ہے. اس لیے امام ہے دنیا ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو ان کی وجہ سے قائم ہے. تو مثلا اس عنوان سے اور اس نظریے سے جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی امام زمانہ کا وجود نہیں. عام اللہ صدر بہت اس سے اونچی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امام زمانہ خود بھی تجلی پروردگار عالم. ہاں وہ بہت 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 اونچی بات کہہ رہے ہیں. ہاں وہ تو ہے، لیکن وہ وجود صرف اللہ ہی کا ہے. ہم تو صرف اس کی شعاؤں کی تجلیات ہیں بس، خالی بس ہم جو اس کی شعاؤں کی تجلیات، ہماری جو ہے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں ہے. ہم خیال کرتے کہ ہمارا وجود ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. اس لیمپ کے اندر روشنی کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ بجلی کا وجود ہے اصل میں جو نظر آ رہا ہے. اصل اس کے اندر لیمپ کے اندر جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ بجلی کا وجود ہے. اس لیمپ کا تھوڑی کوئی وجود ہے. نہیں، آپ دیکھیں اس لیمپ کو دیکھیں، لیمپ کے اندر اپنا کوئی نور تھوڑی ہے، بجلی کا نور ہے وہ جو چمک رہا ہے. ہمارے اندر بھی اپنا کوئی وجود تھوڑی ہے، اللہ کا وجود ہے جو چمک رہا ہے اصل میں. اور اللہ ہمارا کوئی خاص وجود ہی نہیں ہے. یعنی یہ نقطہ جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں. اور وہ بھی وجود کی شعائیں، خود اللہ کا اپنا وجود بھی نہیں. اس بجلی میں تو پھر بھی بجلی کا اپنا وجود ہے، نور میں تو اپنا وجود ہے. اس میں ہمارے اندر تو خالی شعائیں اللہ کی، وہ حقیقت وجود بھی ہمارے اندر نہیں ہے. وہ خالی ایک شعاع چل رہی ہے جس سے تجلیات ظاہر ہو رہی ہیں. ہاں وہ بہت ہی اہل کشف و یقین و عرفا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سادی بات نہیں کر رہے ہیں، بہت ہی گہرائی والی بات کر رہے ہیں. آدمی جو ہے، آدمی جیسے یہ لیمپ کو دیکھتا تو کہتے بجلی آ گئی مثلا، لیکن اس کے پیچھے بجلی کام کر رہی ہے اور سب کے ساتھ بجلی جوڑی ہوئی ہے. یہ اس کی تشبیہ اس لیے دیتے تاکہ اللہ کے وجود کو سمجھا جا سکے. عالم ارواح میں نہیں، ذرا گہرائی میں جا کے بات کریں. بہت فکر کی ضرورت ہے اس کے لیے، بہت فکر کی ضرورت ہے. فکر کی اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آ کے
اظہار کر رہے ہیں کہ میرے لیے ظاہر نہیں ہو رہا کہ اس کلام سے کیا مطلب ہے، میں نہیں سمجھ سکا ہوں، ملا صدرہ کے کلام کی حقیقت تک میں بھی نہیں پہنچ سکا ہوں. لیکن اگر جو ہے اللہ کے وحدت کا انکار نہیں کرتے ہیں اور رسالت کا انکار نہیں کرتے ہیں، قیامت کا، تو یہ کافر و نجس نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ پورا میری سمجھ میں بہت گہرائی میں نہیں آیا اصل میں. آئیے اب باقی فرقوں کی بات کر لیں جو شیعوں کے مخالف ہیں، اہل سنت کے اور دوسرے اور جتنے بھی فرقے ہیں. کہتے اگر وہ امام کو گالی نہیں دیتے، امام سے دشمنی نہیں رکھتے اور امام کو دشمن اہل بیت نہیں ہے، تو ان کو بھی پاک ماننا ہے. جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، عبارت میں جو ہے مسئلہ آئے کاظم طباطبائی صاحب عروہ کا پڑھ رہے ہیں. غیر الاثنا عشریہ، 12 امامی کے علاوہ، من فرق الشیعہ، جو اپنے آپ کو شیعہ فرقہ کہتے ہیں. فرقہ شیعوں میں سے باقی اثنا عشری کے علاوہ جتنے فرقے شیعہ ہیں، جیسے اسماعیلی، بوری اور ناصبی، کچھ ناصبی بھی پیدا ہو گئے، کچھ جو ہے غالی، نصیری، یہ جتنے بھی فرقے شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اذا لم يكونوا ناصبین ومعادین لسائر الائمۃ ولا الصابین لهم طاہرون. یہ عبارت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب یہ لوگ امام سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، امام کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں اور امام کو گالی بھی نہیں دیتے ہیں، تو ان کو پاک سمجھا جائے. جب تک کہ دشمنی کا اظہار نہ کرے، جب تک کہ گالی نہیں دیتے ہیں، تب تک اس کو پاک سمجھے. یہ کلی فارمولا آپ کے لیے دیا ہے، چاہے شیعہ فرقوں میں سے ہو چاہے سنی فرقوں میں سے. جب تک کہ گالی کے نہیں دیتے، جب تک امام سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے، تب تک ان کو پاک سمجھنا ہے. البتہ یہ تھی صاحب عروہ کی عبارت. لیکن اب جو ہے باقی علماء کی عبارت بھی آپ کے سامنے آئے گی، جس میں خاص طور پر سید مرتضیٰ اور متقدمین، ان کا بیان بڑا سخت ہے. اگر ان کے بیان کو لے لیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اب ان کا بیان لے، بڑا سخت بیان ہے ان کا، یعنی مخالف فرقوں کے بارے میں بہت سخت بیان ہے. سید مرتضیٰ اور باقی متقدمین مشہور علماء کا بہت سخت بیان ہے. ان کا بیان پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی سختی ہے اس کے اندر. اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے ولیکن صاحب الحدائق قدس سرہ، صاحب حدائق، انہوں نے ان کی قبر کو مقدس قرار دیا جائے. نسب الی المشہور، مشہور بین المتقدمین، متقدمین کے درمیان جو مشہور علماء ہیں اس کی طرف نسبت دی ہے. وإلی سید المرتضیٰ، سید مرتضیٰ کی طرف، وغیر غیر سید مرتضیٰ جو ان کے تابعین میں سے ہیں. ان مشہور متقدمین اور سید مرتضیٰ اور ان کے جو تابعین ہیں ان کی طرف صاحب حدائق نے نسبت دی ہے. الحکم بکفر اہل الخلاف، جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں. یہ تو جو ہے پورا مستقیماً حکم دے دیا. ونجاستہم، اور ان کو نجس قرار دیا سید مرتضیٰ اور متقدمین. بنا علیہ واختارہ، سید مرتضیٰ نے اسی پر بنیاد رکھی، اسی نظریے کو اختیار بھی کیا ہے. کما انہ بنا علی نجاست جمیع من خرج عن الشیعہ اثنا عشریہ من الفرق. اس طریقے سے تمام وہ فرقے، چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوں چاہے غیر شیعہ کہتے ہوں، تمام فرقے جو شیعہ اثنا عشری کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے سب نجس بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. یہ جو ہے سب کو ٹوٹلی نجس قرار دیا، سب ٹوٹلی جو ہے کافر بھی قرار دیا. اور سید مرتضیٰ اور متقدمین مشہور
اور سید مرتضیٰ کے تابعین، سب نے جو ہے، یعنی ایک نظریہ یہ بھی ہے ہمارے وہاں پر کہ شیعہ اثنی کے علاوہ باقی سب کافر ہیں، لیکن آخوئی اور ابھی متاخرین مشہور کہتے کہ نہیں، کافر نہیں، وہ مسلمان ہیں، اگرچہ کہ ان کا کفر بعض روایت میں وہ کفر جو ہے وہ ایمان کے مقابل میں، کفر اسلام کے مقابل میں نہیں ہے، مومن نہیں ہے وہ، لیکن مسلمان ہے۔ یہ جو ہے جو بعض روایت میں کفر کا لفظ آیا ہے وہ کفر ایمان کے مقابل میں، کفر اسلام کے مقابل میں نہیں۔ یہ آخوئی نے مختلف جو ہے روایات سے استدلال کر کے بیان کی کہ کفر اسلام کے مقابل میں نہیں ہے، کفر ایمان کے مقابل میں ہے۔ صلی اللہ علیہ